الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین محترم حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب انسان میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم ہمارے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور ظاہر سی بات ہے ہمارا انجام کیا ہے ہمارا مقام کیا ہے قرآن کے 30 پارے اس کی گواہی دیتے ہیں 1,24,000 انبیاء نے گواہی دی ہے اور امام الانبیاء کا مقام مرتبہ ہم کو حاصل ہے خاتم النبیین کا مقام مرتبہ ہم کو حاصل ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے یہ نص بتلاتی ہے کہ وہ شخص بھی جو نبی سے محبت کرے گا اس کا انجام رسول اللہ کے ساتھ ہوگا نبی کے ساتھ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کے سینوں میں جو محبت کی ہلکی پھلکی چنگاری موجود ہے اس کو آتش فشاں بنا دے اور اس کی رسالت میں نبی کی محبت میں ہم کو بے قرار و بے چین کر دے زندگی کا کوئی لمحہ نہ باقی بچے جس وقت ہم یہ نہ سوچیں اس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا ہم بھی اس کو اختیار کر لیں یہ عشق و محبت ہر لمحے اور ہر موقع پر ہم سوچیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا میرے نبی کی ادائیں کیا تھی طریقے کیا تھے اس کو اختیار کریں تو یہ عشق کی چنگاری ہمارے دل میں جلے گی یہ محبت کی آگ لگے گی ہمارا انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اس پوائنٹ پر تھوڑا اور میں ایک وضاحت کر دوں عشق اس کو کہتے ہیں ایک ایک اداؤں کو ہم نظر میں رکھیں اس پر عمل کریں عشق اس کو کہتے ہیں ایک صحابی اپنے بالوں میں کنگھا کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بیچ میں مانگ ہے کنگھی کر رہے ہیں اور بال اس طرح تھے کہ مانگ نہیں بن پا رہی تھی لوہا گرم کر کے اپنی بیچ سر میں رکھ دیا چمڑی جل گئی اب بال اگے گا ہی نہیں تو مانگ تو خود بخود بن جائے گی یہ ہے عشق ہمارے نبی کے بال ایسے تھے تو ہمارے بھی بال ایسے ہی رہیں گے ہمارے نبی کا لباس ایسا تھا تو لباس ہمارے ایسے ہی رہیں گے ہمارے نبی کے چہرے پر ریش تھی داڑھی تھی تو ہمارے چہرے پر داڑھی ہماری زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی اس کو عشق کہتے ہیں صرف زبان سے نعرہ لگانا یہ مطلوب نہیں ہے عمل اور کردار سے ہم ثابت کریں کہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں آپ کے عاشق زار ہیں آپ کے فداکار ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے تمہاری محبت ہوگی اس کے ساتھ تمہارا انجام ہوگا بد کرداروں سے محبت ہے چوروں سے محبت ہے ڈاکوؤں سے محبت ہے جھوٹے سے محبت ہے دھوکہ فریب کرنے والوں سے محبت ہے تمہارا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا نیک صالح پرہیزگار اللہ کے متقی بندوں سے محبت ہے تمہارا انجام نیک صالح متقی پرہیزگار کے ساتھ ہوگا اس لیے ہمیں نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنی چاہیے نیک لوگوں سے ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے برے لوگوں کی سنگت سے بچنا چاہیے اور ان کے تعلق سے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے سنگت کے اثرات انسان کی زندگی پر کتنے طاقت کے ساتھ پڑتے ہیں اس کا موٹے طور پر اندازہ لگائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر کو چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں کیونکہ ایک اللہ پر وہ ایمان لائے ان کے بیچ میں نبی موجود ہیں نبی
کہ ہاتھ پر بیعت کی کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ شرک سے توبہ کی انہوں نے، ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ ماؤں کی گود میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اس قتل کے خلاف مائیں پوچھنے کی حقدار نہیں تھی کہ کس جرم کے پاداش میں میرے بچے کو میری گود میں قتل کیا جا رہا ہے۔ ایسی مظلوم بے سہارا قوم میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ظالم کے ظلم سے نجات دینے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، شرک سے توبہ کرانے کے لیے۔ انہوں نے شرک سے توبہ کی اور ظلم سے نجات ملنے والی تھی۔ مصر سے نکلتے ہیں، آگے بحر قلزم ہے، راستہ بند ہے، پیچھے سے فرعون اپنی پوری لشکر کے ساتھ آتا ہے، آگے دریا، پیچھے فوج، موت کے منہ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، عصا ماری، دریا میں راستے بن گئے، دریا کے دوسری طرف پہنچے۔ یہ دریا میں جو دوسری طرف جب پہنچے، یہ ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، نبی کی پیروی کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ انہیں کی آنکھوں کے سامنے فرعون اپنی لشکر کو دریا میں اتارتا ہے، پانی پہاڑ بنا دونوں طرف کھڑا ہے۔ جیسے پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچتا ہے، پانی مل جاتا ہے، فرعون اپنی لشکر کے ساتھ، جاہ و حشم کے ساتھ، قوت و شوکت کے ساتھ دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کا باغی تھا، نبی کا نافرمان تھا اور شرک کی دعوت دیتا تھا، انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ہٹا کر کے اپنے سامنے جھکاتا تھا۔ شرک کی وجہ سے عذاب آیا، توحید کی وجہ سے انعام ملا، نبی کی بغاوت کی وجہ سے عذاب آیا، نبی کی اطاعت کی وجہ سے ان کو نجات ملی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ۔ جب ہم نے سمندر پار کرا دیا، دوسری طرف آئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں بستی کے لوگ مختلف قسم کے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی لکڑی کا، کوئی لوہے کا، کوئی پیتل کا، کسی کے 4 ہاتھ، کسی کے 5 منہ، دنیا بھر کے خداؤں اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت، رحمت اور مدد جو آنکھوں سے دیکھا تھا سب بھول گئے، نبی موجود ہیں بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، بولے اے موسیٰ ان لوگوں کے جس طرح بہت سارے خدا ہیں، ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے، ہم بھی بت کو پوجیں۔ صحبت اور سنگت کا اثر، نبی موجود، اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے انعام کو دیکھا تھا، اپنے سر کی آنکھوں سے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، نبی موجود ہیں، اپنے جسم پر اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعام کو دیکھا تھا، لیکن سنگت کا ایسا اثر پڑا کہ تمام چیزوں کو بھول گئے، نبی کی اطاعت کو بھول گئے، نبی کے پیغام کو بھول گئے اور توحید کا مقصد بھول گئے اور شرک کی طرف نبی سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایک بت بنا دیجئے۔ تو آج اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، غلط سنگت سے بچنا چاہیے۔ ہماری جو بڑی جنریشن ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے اچھی صحبت، اچھی سنگت کی، لیکن جو ہماری نئی پود آ رہی ہے اس سلسلے میں غفلت ہو رہی ہے۔ اور یہ سنگت اور صحبت صرف انسانی سنگت و صحبت نہیں ہے، یہ مشین کے شکل میں، موبائل کے شکل میں جو ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے، یہ بھی ایک سنگت، یہ بھی ایک صحبت ہے۔ یہ دجال کا کانا آنکھ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے اس موبائل کا کس طور پر استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہم اپنے بچوں کو، دیندار ہوتے ہوئے بچوں کو آوارگی سے، بد کرداری سے، فحاشی سے اور ایمان سے محروم ہونے سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ گھروں میں دجال کی یہ آنکھ موجود ہے، دجال کس طرح سے انسانوں کو کفر کی طرف لے جائے گا اور اسلام اور دین سے محروم کر دے گا۔ حیرت ناک طریقے اس کو حاصل ہوں گے، حیرت ناک اختیارات حاصل ہوں گے۔ ان حیرت ناک اختیارات میں یہ موبائل ہے جو ہماری بیٹیاں دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے ایمان سے محروم اور اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں اور کافروں کے ساتھ، موت اور گوہ کھانے پینے والوں کے ساتھ جانے شادیاں کر رہی ہیں۔ اس میں بڑا بنیادی کردار اس دجال کی آنکھ اور موبائل کا بھی ہے۔ ہمارے لڑکوں کے اندر موبائل کا دجالی اثرات ہو رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو اچھی صحبت تو اختیار کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی گزر رہی ہے، بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرمایا کفا بالمری اسما ان یذیع من یقوت،
انسان کے مجرم ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جن لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، جن کی وہ پرورش کرتا ہے، ان کو وہ ضائع کر دے۔ ہم نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر لی، ایک ایک پیسہ کی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں، تمام فرائض واجبات کو ادا کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی ہم نے فکر نہیں کی، اور ہماری تھوڑی سی غفلت اور سستی کے نتیجے میں ہماری اولاد بد کردار ہو گئی، غلط راستے پر چلی گئی، غلط سنگت اس نے اختیار کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے یہ سارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے، ان سب کے باوجود مجرموں کے کٹہرے میں تم کھڑے کیے جاؤ گے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم بدترین مجرم ہو، کہ تم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، اپنی نسل کی فکر نہیں کی، تمہاری اولاد، تمہاری نسل گمراہ ہو گئی، غلط سنگت میں پڑ گئی، شراب، کباب اور نشے اور آوارگی میں مبتلا ہو گئی، تم نے اس کی فکر نہیں کی، تم ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، ایک مرتبہ ڈانٹ دیا اور سوچا کہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، تم نے اولاد کی فکر نہیں کی، اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش نہیں کی، غلط سنگت سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ کفا بالمرء اثما ان یؤذی من یقوت، یہ چھوٹی سی بظاہر نظر آنے والی غلطی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں انسانوں کو، مسلمانوں کو اور نیک و صالح لوگوں کو مجرم بنا کر کے کھڑا کر دے گی، اللہ کے دربار میں مجرم بن کر کے کھڑے ہوں گے۔ تو سنگت، یہ قرآن نے فطری اصول بیان کر دیا۔ بنی اسرائیل بستی میں پہنچے، نبی موجود، اللہ کا عذاب دیکھا، اللہ کا انعام دیکھا، لیکن سنگت سے متاثر ہو کر کے دوسرا معبود مانگنے لگے۔ فطری کمزوری انسان کی ہے کہ انسان سنگت سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اچھی سنگت اختیار کرنی چاہیے۔ اچھی سنگت کہاں ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو صبح شام مسجد میں آتا جاتا ہو، مسجد کے ماحول میں رہتا ہو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ پتہ چلا جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں وہ نیک و صالح لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کو سنگت اختیار کرنی چاہیے۔ اس سے بڑی چیز جو خانقاہی نظام ہے بزرگوں کا، اس نظام سے جڑیں، وہاں بھی سنگت ملتی ہے، وہاں بڑی اور عظیم سعادت ملتی ہے، سنگت ملتی ہے۔ وہ چیز ہر جگہ حاصل نہیں ہو سکتی، مدرسوں میں چیز حاصل ہو سکتی ہے، مسجدوں میں چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ جو 5 وقتہ نمازوں کو اہتمام کرتا ہو اس کی سنگت ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ مسجدوں میں آنے والے کی ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے امت کو فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا جو مسجدوں میں آتے ہیں نماز کے لیے وہ نیک اور صالح ہوتے ہیں، وہ غلط نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی چور آ گیا، کوئی جھوٹا، کوئی جواری، کوئی شرابی آ گیا، ہزاروں میں 1-2 ایسے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے عیب جوئی کے لیے، جھگڑا لڑائی کے لیے، کہیں لڑائی کا موقع نہیں ملا مسجد میں پہنچ جاؤ، لڑائی کر لو۔ تو چند لوگوں کے استثناء کے علاوہ اصولی بات اللہ کے نبی نے فرما دی کہ نیک اور صالح یہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کہیں بہت زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہم مسجد کو آباد کریں، مسجد میں نمازیوں کے ساتھ رہیں، ان سے ملے جلیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، سنگت ہم کو مل جائے گی اور اس کی برکت سے ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اس کے اثرات ہماری اولاد بھی پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا